ہر انسان عزت کا حقدار ہوتا ہے اور ہر انسان کا بچپن، نوجوانی، جوانی سارے دور گزرتے ہیں. کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں طاقت دیتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، اور کچھ واقعات اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اندر عجیب سی تبدیلی لے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 وہ پتھر کے جیسے ہو جاتے ہیں. یہ پتھر کے جیسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ پتھر کے جیسے پیدا ہوئے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ پیدا تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگ، ہمارا ہی معاشرہ، ہم سب مل کر انہیں ایسا بنا دیتے ہیں. زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم متواتر انہیں ہی الزام لگاتے رہتے ہیں، تم ایسے، تم ایسے اور تم ایسے. کچھ ایسی جگہیں ہمارے ہی شہر میں ہوتی ہیں، ہمارے ہی پاس اسی معاشرے میں ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں ایک دفعہ چلے جاؤ تو پھر اس کا لیبل کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے. اور اس میں بھی ضروری نہیں اس جگہ پہ سب گناہگار ہی نہیں ہوتے، وہاں گناہگار بھی ہوتے ہیں اور وہاں بے گناہ بھی ہوتے ہیں. جہاں کہ ہمارے معاشرے میں انصاف بہت دیر سے ملتا ہے، اور کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. صرف اللہ کی ایک دربار ایک ایسا ہے کہ جہاں سب کو انصاف ملتا ہے اور ہمیشہ انصاف ملتا ہے. لیکن دنیا میں تو بہت سارے مسئلے مسائل اپنے حساب سے ہی چلتے رہتے ہیں. تو ان جگہوں سے واپس آ کر بھی وہاں کی آوازیں، وہاں کا ماضی آپ کا ساتھ ہی نہیں چھوڑتا. ہم معاشرہ، بحیثیت معاشرہ کیوں نہیں جگہ دیتے لوگوں کو؟ اور اگر جگہ نہیں دیتے تو پھر اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ بچی آپ کو بتانا چاہ رہی ہے کہ ایسی تھی تو نہیں، ایسی ہو کیوں گئی. اب کیا ہوا، کیسی تھی، کیسی ہو گئی، اور اس میں آپ اور میں مل کر معاشرے میں کیا بہتری کر سکتے ہیں، یہ سوچنا ہمارا کام ہے. جی بیٹا، آپ بتائیے کیا آپ کے دل میں، آپ کیا بتانا چاہ رہی تھی اور کیا آپ چاہتی ہیں معاشرے سے پوچھنا؟ کیونکہ شیلٹر میں ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں کہ مجھ سے سوالات بہت ہوتے ہیں اور وہی سوالات لے کے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جب میرے ماں باپ تھے تو بہت پیار کرتے تھے، اور اس کے بعد جب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی نے شادی سمجھ کے مجھے بیچ دیا، کسی اور کے حوالے کر دیا. اور وہ لوگ چوریاں کرتے تھے اور ڈکیتیاں کرتے تھے، اور وہ مجھے مارتے بھی تھے، اور بہت برے طریقے سے بھی مارتے کہ تو کرو. اور میں نہیں کرتی تھی وہ ڈکیتیاں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا ڈکیتیاں کرتے ہوئے. اور پھر جب ڈکیتیاں کرتے ہوئے تو وہ کیا نام ہے، پھر جب مجھے مطلب کہ سارا گروپ پکڑا گیا تھا، اور جب وہ پکڑے ہوئے تو انہوں نے میرا نام لے لیا کہ تم مطلب کہ اس میں شامل ہو. تو میں شامل نہیں تھی، میرے اوپر صرف انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہوا. اور جب تھانے میں گئے تو سارے چلے گئے تھے، اور باقی میرے اوپر انہوں نے بولا کہ یہ لڑکی یہ ان کے گروپ میں تھی اور یہی لڑکی سب کچھ کر گئی. جو بھی میرے ساتھ پکڑا گیا تھا سب چلے گئے، اور باقی میں. تمہاری عمر بیٹا اس وقت کیا تھی؟ میری مطلب کہ 10 سال عمر ہوگی. اس وقت تم 10 سال کی تھی؟ جی. ٹھیک ہے. اور پھر جب مطلب کہ میں اتنا برے، جب تھانے میں گئے تو اتنا برا طریقے سے مجھے مارا بھی تھا. مجھے مطلب کہ برف کی سیل پہ بھی لٹکایا گیا تھا، پنکھے پہ بھی لٹکایا گیا تھا مجھے، اور کرسی پہ بھی بٹھایا گیا تھا. مطلب بہت برے طریقے سے مجھے مارا گیا تھا کہ میری آنکھوں کے مطلب خون والے پردے، مطلب خون کے پردے آ گئے تھے. اتنے برے طریقے سے مجھے مارا گیا تھا. کیوں آپ کو یہ کیوں ہو رہا تھا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ تو نے کی ہے، تم قبول کرو. میں نے کہا میں نے نہیں کی، اس وجہ سے مجھے مار رہے تھے. پھر وہاں سے بچی آپ کیسے بچی؟ اللہ نے کیا آپ کے لیے آسانی کی؟ وہاں پہ کوئی وکیل نہیں تھی تو اس نے میری مطلب کی مدد کی. اس نے میرا کیس لڑا، پھر میرا کیس باعزت بری ہوا. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ مطلب کہ یہاں عالیہ ماما وغیرہ ہوتے تو اپنا یہاں آ جائے. اچھا، تو کیا آپ کو بس صرف انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو چھوڑ دیا؟ آپ کو وہاں جیل میں رہنا نہیں پڑا؟ ہاں، جیل میں 5 سال رہ کر آئی ہوں. اچھا، یعنی آپ نے اپنی جو بھی سزا وہاں پر جب آپ کو ملنی تھی وہ مل گئی، اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلی ہیں تو اب آپ کو اپنی زندگی میں یا اپنی طبیعت میں کیا چیز محسوس ہوتی ہے کہ آپ پہلے کیا تھی اور آپ اب کیا ہیں؟ جب ماں باپ آپ کے حیات تھے اس وقت آپ ایک کیسی بچی یا کیسی انسان تھی، اور اب اس سارے دور سے گزر کر اب آپ کیسی ہو گئی ہیں؟ اب میں بہت اچھی ہو گئی ہوں. یہاں مجھے بہت اچھا طریقے سے مل رہا ہے، پیار مل رہا ہے، ماں کا بھی مل رہا ہے، باپ کا بھی مل رہا ہے، مطلب دونوں کا مل رہا ہے مجھے. اور مجھے اب یہی رہنا ہے، اور بس میری زندگی یہیں کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری کہ ہم ان بچیوں کو اپنے پاس جب لاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، اور میں تمہیں سچ مانتی ہوں، اور میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں.
اسی لیے بارہا میرے پیغام میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر زندگی میں کچھ اور چیزیں میٹر نہیں کرتی. وہ جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ غربت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم مرغی کی جگہ دال چٹنی روٹی بھی کھاتے ہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. اگر ہم بہت بڑے محل میں نہیں رہتے، کچی چھت کے نیچے بھی رہ رہے ہیں لیکن مل جل کر عزت سے رہ رہے ہیں تو ہم محبت سے رہ سکتے ہیں. اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی دکھ اور تکلیف آیا ہے تو اس کا مداوع کیجئے. مثال کے طور پہ یہی کیس جو آپ کے پاس ہے، یہ اسی لیے آپ کے پاس ہے، اور اس سے جو چیز میں نے سمجھی، یقیناً آپ نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور اخذ کیا ہوگا، کہ بات اتنی سی ہے کہ وہاں پر جیل میں گناہگار بے گناہ جو بھی شواہد ملتے ہیں اس کی بنیادوں پر وہ سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہ گناہ گزار کر اور کاٹ کر اپنی ایک سزا آ گئی جس کے لیے اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں گناہ کیا یا نہیں کیا، یہ اس جگہ سے واپس آ رہی ہے. یہ جب جیل سے باہر آ گئی ہے تو اب اس کو جگہ ملنی چاہیے، اب اسے جگہ ملنی چاہیے، راستے کھلنے چاہیے، اور عزت جو کہ ہم سب کا بنیادی حق ہے، عزت ہمیں دینی بھی چاہیے اور اپنی عزت کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. جزاک اللہ.